70 साल سے ہوتا رہا ہے، اس سیاست سے جس سے ہر جماعت نے توبہ کر کے کہا کہ یہ سیاست ہم پھر سے نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی جب مشرف کا دور میں، پہلے تو مشرف کا چیف پولنگ ایجنٹ خود خان صاحب ہوتا تھا، مگر جب عامر مشرف نے خان صاحب کو 100 سیٹس جو ہے وہ رگ کر کے نہیں دلوائے تو ان کا لڑائی ہوا، تو اس نے تب بھی جب سیاست کرتا تھا تو اس پرانی سیاست کے مخالفت خان صاحب کرتا تھا۔ میاں صاحب جب تیسری دفعہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ یہ قوم، تیسری دفعہ جب آپ نے میاں صاحب کو وزیر اعظم بنایا تو اس نے یہ بات کہا تھا کہ وہ پرانا سیاست کو وہ چھوڑیں گے اور نیا سیاست لے کر آئیں گے، مگر جب حکومت کا موقع ملا پی ڈی ایم کو تو وہی پرانا سیاست پہ اتر آئے۔ تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے۔ اب کام ہم نے کرنا ہے اور ہم کام کر کے دکھائیں گے۔ جب میاں محمد نواز شریف صاحب پہلا دفعہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب اس کو بنایا گیا، اس کا عمر کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب سیاست شروع کیا، ایم آر ڈی موومنٹ میں حصہ لیا، گرفتاریاں دی، تو عمر کیا تھا؟ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، مسلم دنیا کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، وہ ساتھ پوری دنیا میں سب سے نوجوان وزیر اعظم بنی۔ اور اب پاکستان کا 70% جوان ہے، ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ پرانا سیاستدان جنہوں نے ایک دو الیکشن کے بعد، جنہوں نے ایک دو الیکشن، شاید ان میں ہے کہ ایک دو الیکشن لڑے، وہ کتنا کام کر سکتے ہیں؟ ان کے تمام فیصلے آج کے سوچ کے ہوتے ہیں، وہ کل کے نہیں سوچتے۔ ان کے تمام فیصلے کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پڑے گا، ان کا مہنگائی کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا، ان کا معاشی فیصلہ کی وجہ سے جو بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا نقصان آپ کا ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو اپنا قسمت اپنا ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ اب ہمارے پاس ایک موقع ہے، فروری 8 کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ہم ان الیکشنز میں ایسا جماعت کو انشاءاللہ تعالی کامیاب کروائیں گے جس کا تاریخ یہ ہے کہ جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو پسماندہ علاقوں کا حکومت بنا ہے، جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو چترال کا حکومت بنا ہے، یہ مزدوروں کا حکومت ہوتا ہے، یہ کسانوں کا حکومت ہوتا ہے، یہ طالب علموں کا حکومت ہوتا ہے، سفید پوش طبقہ کا حکومت ہوتا ہے۔ جب خان صاحب کا حکومت بنا تو وہ ٹک ٹاکرز کا حکومت بن گیا، اور جب میاں صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں عوامی راج قائم کروں۔ اس لیے اس عوام کے پاس وہ اختیار ہے، اور صرف عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس ملک کے فیصلے کریں، اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کریں، اس ملک کے قسمت کے بارے میں فیصلے کریں۔ وہ فیصلہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ میں
آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کا جو اپنے 3 نسلوں سے وفاداری کا مثال قائم کیا ہے یہاں چترال میں. انشاءاللہ تعالی ہم ایک بار پھر فیبروری 8 کو 3 کے 3 سیٹس پہ تیر کو جتوا کے انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ثابت کریں گے کہ چترال کے لوگ وفادار لوگ ہیں, چترال کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں, چترال کے لوگ کل بھی بھٹو شہید کے ساتھ تھے اور آج بھی بھٹو شہید کے ساتھ. میرا آپ سے وعدہ ہے, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ جو قائد عوام کا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن ہے, انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس جدوجہد کو مکمل کریں گے. میرا آپ سے وعدہ ہے یہ جو گندم کا سبسڈی ہے یہ قائد عوام کا تحفہ تھا, میں نہ صرف اس کو بحال کروں گا مگر ہمیشہ کے لیے قائم رکھوں گا. یہ جو کسٹمز میں سابق پاٹا اور سابق فاٹا کے لیے ٹیکس ریلیف تھا, یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے. اور یہ سال کا ایکسٹینشن کے بجائے, ویسے تو ہم ایکسٹینشنز کے خلاف ہوتے ہیں, ہم سال ایکسٹینشن کے بجائے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں گے اور سابق پاٹا کو سابق فاٹا کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ایک ٹیکس فری زون بنائیں گے تاکہ مقامی لوگوں کو روزگار دے سکے, ترقی یہاں ہو. اور میں افغانستان کو دکھاؤں کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے فاٹا اور پاٹا کے جو لوگ تھے ان کے لیے ترقی کا بندوبست کیا ہے. ساتھیوں, میں صرف نعرے پہ اور وعدوں پہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں, میں اپنا کردار پہ بھی یہ الیکشن لڑ رہا ہوں, اپنا اچیومنٹس پہ یہ الیکشن لڑ رہا ہوں. چاہے وہ بطور آپ کے وزیر خارجہ جو میں نے محنت کیا, اس ملک کی خدمت کی, ملک بھر کے نمائندگی, دنیا بھر کے نمائندگی کی, چاہے وہ ہمارا سندھ میں جو ہم نے کام کیے ہیں اس کارکردگی پہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں. آپ کو معلوم نہیں ہوگا, بہت دور ہے, مگر ہم نے جو صحت کے لیے اور صحت کے شعبے میں نے توجہ دیا اور ہر ضلع میں ہاسپٹل قائم کیا ہے. اور ہاسپٹل کا مطلب ایک عالمی سٹینڈرڈز کا ہاسپٹل. اور آپ کہیں گے کہ یہ میڈیا تو ہمیں نہیں بٹھاتے ہیں, یہ تو جھوٹ ہوگا. میں آپ کو اب میرے سامنے کہا گیا, میرا ہمایوں خان صاحب ہے جو ملکن سے تعلق رکھتے ہیں, میرے سابق صدر ہے, آپ جانتے ہوں گے. ہم گری خدا بخش میں تھے, 27 دسمبر منا رہے تھے تو خان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور خان صاحب نے اپنا ہارٹ اٹیک کا علاج NICVT سکھر کا گورنمنٹ ہاسپٹل میں مفت کروایا. شازی خان میرا جنرل سیکرٹری ہے, شازی خان صاحب بیمار تھا, علاج کے لیے لندن پہنچا کہ میرا علاج کروائے. لندن کے ڈاکٹرز نے کہا اب یہاں کیوں آئے ہو, اس کا علاج آپ کو کراچی میں ملے گا. دل کا علاج کے لیے ہم نے اتنے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں کہ 90 منٹس کے اندر ہی اندر آپ کی علاج کو ضرورت پڑے تو 90 منٹس کے فاصلہ پہ آپ کو ایک ہاسپٹل ملے گا جہاں مفت علاج ہوگا. اگر
جیسے مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر میں تھر کا ریگستان میں مفت علاج کا دل کا ہاسپٹل بنا سکتا ہوں تو چترال کے پہاڑوں میں ضرور بناؤں. ہم تو سنا ہے کہ یہاں کا جو لٹریسی ریٹ ہے یہ پختونخوا میں آپ کا لٹریسی ریٹ سیکنڈ نمبر پہ ہے. تو پھر میں پوچھتا ہوں اگر آپ کا لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ ہے تو پھر یہاں کے عوام کو روزگار کے مواقع کیوں نہیں ملتے؟ یہ چترال کے نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی ہے جو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا کے اس کو صحیح کریں. میں نے سنا ہے آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ کے سڑکوں کو ہم نے بنانا ہے. انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے باہر کے سڑکیں سے پہلے ہم آپ کی جو اندرون جو آپ کے اندر کے سڑکیں ہیں ان کو بہتر کریں گے. پھر آپ کے ساتھ جو چین سے سڑک بنانا ہے میں اپنے چینی بھائیوں سے وہ بنواؤں گا. جو افغانستان سے اور پھر ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا تک آپ کے لیے راستہ بناؤں گا. یہ انشاءاللہ تعالی میرے آپ سے وعدہ ہے. مشکل کام ہے, افغانستان میں بہت مسائل ہیں, مگر یہ کام میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. ساتھیوں, کرنے کو تو بہت کچھ ہے. یہاں آپ کا رن آف دا ریور پہ ہم بجلی گھر بنا سکتے ہیں. ہم اس رن آف دا ریور کا گرین انرجی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی تحفہ میں دیں گے کہ آپ خود اپنا بجلی کا پیداوار. ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خاص طور پہ پسماندہ علاقہ جیسے چترال کو ہم پسماندہ علاقے میں گرتے ہیں, خاص طور پہ پسماندہ علاقے کے لیے ہم خصوصی ایک کوٹا رکھیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کہ پسماندہ علاقے کے خواتین کو مالی مدد ملنا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ جو سیلاب ہوا ملک بھر میں تباہی, پختونخوا سے لے کے سندھ اور بلوچستان تک تباہی, مگر میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پورے وقت خان صاحب تو اپنی وہ لانگ مارچ کی لالچ میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے. ادھر سیلاب تھا, وہ لاہور کا سیاست کر رہے تھے, اور باقی صوبے میں بھی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا رسپانس نہیں ملا. ایک صوبہ نے مجھ سے تعاون کیا جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا, اور وہ صوبہ سندھ تھا, وہ مراد علی شاہ صاحب تھا, اور اس تعاون کی وجہ سے میں آج 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں سندھ میں. جہاں جہاں جس کا گھر سیلاب میں تباہ ہوا ان کا کچا گھر کو میں اب پکا بنا رہا ہوں. ساتھ ساتھ اس لیے یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت ہے, یہ قائد عوام کی جماعت ہے. ہم غربت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, ہم ویمنز امپاورمنٹ بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو نہ صرف میں پکا گھر بنا رہا ہوں ان کے لیے, مگر ان کو زمین کا مالک بھی بنا رہا ہوں, مطلب مالکانہ حقوق جو گھر کا خواتین ہے ان کو دلوا رہا ہوں. تو اس سے نہ صرف ہم سیلاب متاثرین کو مدد کر رہے ہیں, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں, مگر ان کو ایسا ایک اثاثہ دے رہے ہیں ویسے جو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کو پکا گھر ملے گا. وہ خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اپنا زمین کا مالک بنیں گے. اتنے غریب, اتنے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے, اب ان کے پاس ایک ایسا اثاثہ ہے جنہوں نے راتوں رات کو ان کو معاشی طور پہ مضبوط کروایا ہے
جب ایک اثاثہ ہوتا ہے ان کے پاس، تب اس اثاثہ کا ایک ویلیو ہوتا ہے، اس اثاثہ کا ویلیو میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ ان کی مرضی ہے کہ جب وہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ اثاثہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو دے سکتے، وہ بچے ان کو بچوں کو دے سکتے اس کا، اور اس اثاثہ کا جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، یا ان کا مرضی ہے اگر انہوں نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی قرض لینا ہے، تو اس اثاثہ کو بینک کو دکھا سکیں گے کہ ہمارے پاس یہ اثاثہ ہے، اب ہمیں قرض لے، وہ اپنا تھوڑا کاروبار کرے، اپنے محنت کرے۔ یہی طریقے ہیں کہ موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، قدرتی آفت میں جو متاثرین ہیں ان کو بھی مدد کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ اور وومنز امپاورمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کرا سکتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ سیلاب تو صرف سندھ میں نہیں آیا، سیلاب سندھ میں بھی آیا، بلوچستان میں بھی آیا، آپ کا پختونخوا میں بھی آیا، اور میرا پنجاب کے علاقے میں بھی آئے۔ تو یہ پروگرام میرا دلی خواہش ہے، اس پروگرام کا نام ہے اپنا زمین اپنا مکان، اور یہ اپنا زمین اپنا مکان پروگرام انشاءاللہ تعالی میں پاکستان بھر میں شروع کروں گا، وہاں سے شروع کروں گا جہاں سیلاب متاثرین موجود ہے، مگر ساتھ ساتھ جہاں بھی کچی آبادی ہوگا، جہاں بھی کچی آبادی میں لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، نسلوں سے رہتے ہیں، ان سے بھی میرا وعدہ ہے، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ پشاور ہو، چاہے وہ آپ کے ہاں ہو، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں، ان کچی آبادی میں بسنے والے لوگوں کے لیے بھی میرے وعدہ ہے کہ میں آپ کو بھی مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کر کے دکھایا، اور اب میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، ہمارا نہ ایک پارٹی کا یا دوسرا پارٹی ہم آپ کا سیاسی مخالف نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے اگر ہمارا کوئی مخالفت ہے تو اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اس غربت سے مخالف ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ ہم وہ ایک ہی جماعت ہے جو الیکشنز کے لیے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، بے چینی کے ساتھ انتظار میں ہے کہ الیکشنز ہو تاکہ ہم آپ کا خدمت کر سکیں۔ اور آپ سے ہمارا اتنا ہی درخواست، اتنا ہی ریکویسٹ ہے کہ ایک بار آپ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو موقع تو دیں، آپ ہمیں موقع دیں گے، اور اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم چترال کا قسمت بدل دیں گے، ہم پختونخوا کا قسمت بدل دیں گے، ہم پاکستان کا قسمت بدل دیں گے۔ آج اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آبویسلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوں، میں چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت وفاق پہ بنے، جیالہ وزیر اعظم ہو، مگر اس سے زیادہ مجھے پختونخوا کا حکومت چاہیے، مجھے پشاور میں جیالہ وزیر اعلیٰ چاہیے۔ اس لیے اگر آپ ہمیں پیپلز پارٹی کی حکومت اس صوبہ میں نہیں ہوگا تو بہت مشکل ہوگا کہ میں آپ کے لیے جو صحت کے میں نے کام کرنا ہے، جو تعلیم میں نے کام کرنا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مجھے آپ کا صوبائی حکومت چاہیے۔ اس پہ ہمیں ڈبل محنت کرنا پڑے گا تو ڈبل محنت کریں گے، بار بار آنا پڑے گا تو بار بار آئیں گے۔ یہ پختونخوا، اس پختونخوا کا حق ہے، اس پختونخوا کے حق ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں آپ سے وعدے کیے گئے، جو NFC ایوارڈ کے مطابق آپ کو اپنا حق دینا چاہیے، وہ آپ کا حق ہے، اور وہ حق صرف اور صرف میں دلوا سکتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی دلواؤں گا۔ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں اور جو پرانے سیاست کر رہے ہیں،
وہ آج سے دعوے کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ہم ختم کریں گے, NFC کو کم کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنا. مطلب یہ ہے کہ چترال سے وسائل چھین کے اسلام آباد کو دلوانا ہے. کیا آپ اس کے حق میں ہیں؟ 18ویں ترمیم پہ بھی آج تک پوری طریقے سے عمل درآمد ہوا نہیں ہے. میں انشاءاللہ تعالی حکومت بناؤں گا, 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کروں گا. وہ تمام وزارتیں جو آج اسلام آباد میں ہیں, وہ تمام وزارتیں جو اسلام آباد میں ہے مگر اسلام آباد میں نہیں ہونے چاہیے, آپ کے پاس ہونے چاہیے, تو میں اسلام آباد میں وہ وزارتیں بند کروں گا, ان کا بجٹ بند کروں گا, ان کا دفتریں بند کروں گا, اور یہاں وہ دفتریں کھولیں گے, وہ وزارتیں کھولیں گے تاکہ آپ کا کام ہو. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو وفاقی اور وفاق میں جو بیوروکریسی ہے وہ 18ویں ترمیم کی مخالفت کرتے ہوئے نہ خود کچھ کام کرتے ہیں, نہ کسی اور کو کوئی کام کرنے دیتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے. 100 ارب روپیہ سالانہ, 100 ارب روپیہ پاکستان کا PSDP کا بجٹ سے بچ سکتا ہے اگر ہم 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کریں اور ان وزارتیں کو بند کریں. تو پھر وہ 100 ارب روپیہ میں آپ پہ خرچ کروں گا, میں چترال پہ خرچ کروں گا, میں دیر پہ خرچ کروں گا, اور اس سے اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دوں گا, اپنے بزرگوں کے صحت کے علاج کے لیے مفت علاج کے ادارے بناؤں گا, تعلیمی ادارے نہ صرف یونیورسٹی بناؤں گا. آپ کا سکولنگ تو اچھا ہو رہا ہے لیکن ہمیں اپر چترال اور لوور چترال میں یونیورسٹی انشاءاللہ تعالی ہم بنا کے دیں گے. ہم وہ تمام مسائل, چاہے وہ ہمارا کسان کارڈ ہو, مزدور کارڈ ہو, اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اسی 100 ارب روپے سے, سالانہ 100 ارب روپے سے ان سے میں یہ بجٹ بناؤں گا تاکہ کسان کارڈ کے تھرو میں ڈائریکٹ اپنے غریب کسانوں تک, چھوٹے کسانوں تک سبسڈی پہنچا سکوں. مزدور کارڈ کے تھرو جو میرے محنت کش ہیں, جو مزدوری کرتے ہیں, ان کا تمام مسائل, چاہے وہ علاج ہو, بچے کی تعلیم ہو, جو بھی ہو, وہ میں مزدور کارڈ کے تھرو ایڈریس کرنا چاہوں گا. میرے پاس پلان بھی ہے, نوجوان تو ہوں لیکن ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی میرے پاس ہے. میں سب سے نوجوان وزیر خارجہ بھی رہا ہوں. میرے ہاسپٹل کے ادارے, ہمارے کام جو سندھ میں ہیں وہ اپنی باتیں کرتے ہیں, ہمیں ٹی وی کا باتیں نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالی جب آپ مجھے موقع دیں گے میں قائد عوام کو خوش کروں گا, میں بیگم نصرت بھٹو کو کہہ سکوں گا کہ میں نے آپ کا چترال کا تمام مسائل حل کیے. آپ کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آصفہ بی بی چترال سے الیکشن لڑے, تو میں آصفہ بی بی سے پوچھوں گا, میں کہوں گا کہ یہ آپ کی نانی کی سیٹ ہے, آئے چترال کے عوام کی خدمت کرے, آئے میرے چترال کے بہنوں کی خدمت کرے, اور انشاءاللہ ضرور ہم آصفہ بی بی کو منائیں گے. ورنہ اپنا ہی خاندان سے کوئی ایسا بندوبست کریں گے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیٹ ہے, یہ میرا خاندانی سیٹ ہے, اور میں ایسے آپ کا خدمت کروں گا جیسے ہم ایک خاندان کے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب یہ محنت, یہ جذبہ جاری رہنا چاہیے. فیبروری 8 تک ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا, ہم نے گھر گھر جانا ہے, بزرگوں کو بتانا ہے کہ پی پی کو ووٹ دینا ہے, خواتین کو بتانا ہے آپ میرے نمائندے ہو. میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی, میں چترال کے خواتین کا ایسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی بیٹا اپنا والدہ کے خدمت کرتا ہے. یہاں کے نوجوان, آپ میرے بھائی ہو, بھائی, آپ میرا بھائی بن کے کام کریں, میرے نمائندے بن کے کام کریں, میرے بازو بن کے کام کریں, اور انشاءاللہ تعالی کوئی آپ کو شکست نہیں دلوا سکتے ہیں.
جو چلے گئے ہیں کسی مجبوری کے تحت ان کو جانے دے. یہ چیالوں کا ضلع ہے, یہ تیر کا ضلع ہے, یہ شہیدوں کا ضلع ہے. ان کو کسی اور نے کہا ہوگا کہ ہم آپ کو جتوائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر کوئی جیتے گا تو چترال کے عوام ان کو جتوائیں گا. اگر کوئی جیتے گا تو اس علاقے کے شہریوں ان کو جتوائیں گا. اگر کوئی جیتے گا تو ان کے پاس تیر کے نشان ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. نعرے بھٹو. چترال میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک کی صورتحال دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. چاہتا ہوں عوام کے مسائل حل کروں, دکھ کم کروں, لیکن نظر آ رہا ہے کہ جس سمت میں ملک چل رہا ہے اس سے مسائل میں کمی نہیں اضافہ ہونے جا رہا ہے, جس طرح پرانے سیاستدان سیاست کر رہے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائزہ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جاری ہے. اجلاس میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ, جسٹس مظاہر نقوی کو تفصیلی شوکوز نوٹس جاری کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی ہے. تفصیلات جانتے ہیں حسیب ملک سے. جی حسیب, بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں, یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کی زیر صدارت اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے. اور اجلاس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جائے گا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو تفصیلی شوکاز نوٹس جاری کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی. اور ممکنہ طور پہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج یہ فیصلہ ہوگا کہ جو ہے وہ تفصیلی شوکاز نوٹس جاری ہوتا ہے یا شکایات کو جو ہے وہ مسترد کیا جاتا ہے. جی حسیب, بہت شکریہ, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. نیب کے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 29 افراد کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش. وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی پر ای سی ایل کا اجلاس. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی شرکت. کمیٹی کے مختلف محکموں اور اداروں کی طرف سے بھیجے جانے والے 41 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش. ذیلی کمیٹی کی سفارشات حتمی منظوری کے لیے نگران کابینہ کو ارسال کی جائیں گی. نیب کے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 29 افراد کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کی سفارش. وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے ای سی ایل کا اجلاس ہوا. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک پر قابو پانے کے لیے دائر درخواستوں پر سوا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کو ڈی سیل کرنے پر عدالت کا اظہار ناراضی سامنے آیا. جس آفیسر نے ڈی سیل کیا اس کا نام بتائیں, کارروائی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لاہور کو سگنل فری کرنا خطرناک کام ہے, یو ٹرن کا علم ہی نہیں ہوتا. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک پر قابو پانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی اور دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کو ڈی سیل کرنے پر عدالت کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا. عدالت کی جانب سے ریمارک سامنے آئے ہیں کہ جس افسر نے ڈی سیل کیا اس کا نام بتائیں, کارروائی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سابق اراکین پارلیمنٹ کی ملاقات. مخدوم سید مبین عالم, مخدوم مسعود عالم, مبین ضامن اور باسط سلطان بخاری کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان. مسلم لیگ نون انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کر کے عوام کو معاشی ترقی کا تحفہ دے گی. اس ملاقات میں شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا. ملاقات کا احوال جان لیتے ہیں. حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, آگاہ کیجیے. بالکل, سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف سے سابق اراکین پارلیمنٹ کی ملاقات ہوئی. سابق اراکین اسمبلی مخدوم سید مبین عالم, مخدوم مسعود عالم, سید مبین ضامن اور سید باسط سلطان بخاری کی مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا گیا. یہ تمام افراد نے صدر شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا میاں محمد نواز شریف پر مکمل اعتماد ہے. ملاقات میں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان, سردار ویس لغاری, شیخ ریاض الدین اور میاں امتیاز بن موجود سے شہباز شریف نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کر کے عوام کو معاشی ترقی کا تحفہ دے گی. وفاق پاکستان کی نمائندگی, مضبوطی اور ترقی پاکستانی مسلم لیگ نون کا مشن ہے. مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی اور نمائندہ جماعت ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ.
تو دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی سامنے آئی ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 58,184 پوائنٹس کی تاریخی سطح پر ٹریڈ ہوا۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے اور اس سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں آج بھی زبردست تیزی دیکھی گئی ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ الزام کاپی گم ہونے کا نہیں، اس کا متن پبلک کرنے کا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، کیا قانون کے مطابق یہ کیس قابل ضمانت ہے؟ جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔